السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور تقدیر۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو علامہ السماء عطا فرمایا گیا، جس کی ہر رگ میں لاکھوں علم ہے۔ ہر چیز کا نام، اس کی حقیقتیں ان کی جان کو حاصل تھی۔ جو نام کسی شے کو دیا وہ نہ بدلا، کسی کو چست کہا تو وہ سست نہ ہوا، تو جو آخر میں مومن ہے اسے شروع میں ہی دیکھ لیا، اور جو کافر ہوگا ان پر ظاہر ہو گیا۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو صرف چراہ گاہ پر نظر رکھے وہ بے دین۔ ناظرین، ہمارے نزدیک ہر شے کا نام اس کے ظاہر پر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک اژدھا۔ اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بت پرست تھا، لیکن آخرت میں مومن۔ جس کا نام ہمارے نزدیک ایک گندا قطرہ تھا، اللہ کے سامنے ایک پیاری صورت۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا، اور ہر چیز کی حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی۔ ناظرین، جب فرشتے نے اللہ کے ارواح ان پر پائے تو سرو سجود ہو گئے۔ ناظرین، اور خدمت کے لیے دوڑے۔ جب فرشتوں نے ان سے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا تو سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جس آدم کا نام لے رہی ہوں، اگر میں قیامت تک ان کی مدح کروں تو قاصر رہوں۔ وہ سب یہ جان گئے، لیکن جب قضا آئی، ایک ممانعت کی سمجھ میں ان سے غلطی ہوئی۔ ممانعت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا کسی طویل کی وجہ سے تھی، اور انہیں وہم میں ڈالنا تھا۔ جب طویل نے ان کے دل پر قابو حاصل کیا کہ میں ممانعت صرف وقتی تھی، طبیعت حیرانی کی طرف دوڑی۔ جب باغبان اپنے پیر میں چبھے ہوئے کانٹے نکالنے میں مصروف تھا، چور نے موقع پا لیا اور تیزی سے سامان لے بھاگا۔ جب انہیں حیرت سے جھٹکارا ملا، راستے پر آئے دیکھا کہ چور سامان لے جا چکا تھا۔ پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا، اور آہ کی یعنی اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا، اور قضا سورج کو چھپا لینے والا ابر ہے، اس سے شیر اور اژدہا چوہے کی طرح بن جاتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، زور کو چھوڑ دے اور زاری کرے۔ اگر قضا تجھے ڈانپ بھی لے تو آخر کار قضا ہی تیری دستگیری کرے گی۔ ناظرین، اگر قضا 100 بار تیری جان لینا چاہے تو قضا ہی اس کا علاج بھی کرے گی۔ اللہ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو، ورنہ امن و سکون کی زندگی غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا، اور مجھے میرے والدین کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔